وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نبی علیہ السلام کے گفتگو کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے گفتگو کا طریقہ کیا تھا، تاکہ اس کو جانتے ہوئے ہم اپنے گفتگو کو بھی سیم ایسے بنا سکیں تاکہ مخاطبین اسے اچھے سے سمجھ سکیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھے۔ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی تیز بولنا، اونچی آواز میں بولنا گدھے کی سی ہے۔ یعنی جس طرح گدھا آواز نکالتا ہے تو ہم بھی جب تیز بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں تو ہمارے وقار کے خلاف ہے، ہماری شان اور وقار کے خلاف ہے کہ ہم اونچا بولے، تیز بولے۔ اور نہ ہی اتنا ہمیں دھیمے طریقے سے بولنا چاہیے کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اعتدال سے گفتگو رکھنی چاہیے تاکہ مخاطبین اور سامعین اچھے سے سمجھ سکے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ اتنا اونچا بولے اور نہ ہی اتنا دھیمی آواز میں بولے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ وہ اعتدال میں اور اچھی ٹہر کر اور صاف گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ٹہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو آپ لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کا ہر ایک موضوع دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا اور پاس بیٹھنے والے شخص اچھے سے ذہن نشین کر لیتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی گفتگو کو سیم ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا ٹہر کر اور صاف اور واضح الفاظ میں گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان کے کلام کو، ان کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ اچھے سے گن سکتا تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام کا گفتگو کا انداز اتنا واضح اور ٹہر کر صاف طریقے سے ہوتا تھا کہ سننے والے کو اچھے سے سمجھ آ جاتا تھا اور اس کو گن اور سمجھ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام جس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، ہم اسی طرح کریں تو ہم اپنی بات کا مطلب اور معنی واضح کر سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب دوسرا یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سامعین اور مخاطبین کے ذہن کی سطح کی رعایت کرنی ہوگی کہ ان کی ذہنی سطح کیا ہے۔ ان کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام بھی سیم اسی طرح لوگوں کے ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور پھر اپنے ہر ایک کلام کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بات کرتے ہیں فضولیات نہ بولیں، جو کام کی بات ہے، جس بات کا مطلب اور معنی خیز بات ہو، ہمیں وہی کہنا چاہیے۔ فضول بات کرنے سے ہمارا دل سخت ہوتا ہے اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ہم اپنے رب کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، اور سخت دل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جب اللہ سے ہم دور ہو جائیں گے تو ہمارے زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی قربت حاصل کریں، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کریں۔ اس سے بھی سمجھنے والا اچھے سے سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی جب بات کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی حرکت کے ذریعے بات کرتے تھے، اور اگر کسی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام اس طرف اشارہ کر کے بھی فرماتے تھے۔ تو اسی طرح جب ہمیں جہاں پر مناسب لگے، جہاں پر ضرورت پیش آئے تو حسب ضرورت ہمیں اپنے ہاتھ کو حرکت دینا چاہیے، اور جس طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو تو ہم کریں۔ اس طرح بھی ہم مخاطبین اور سامعین کو اچھے سے اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور ہاں، ہماری بات کا کوئی مطلب اور معنی ضرور ہونا چاہیے، فضول بات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فضول بات سے ہمارا دل سخت ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو ضروری بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، اگر کسی کو کوئی نالج دینی ہے تو آپ کو کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ گفتگو کے دوران کچھ ایسی مزاحیہ خیز بات آ جاتی ہے تو اس پر مسکرا بھی دینا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام
جب ایسی خوش اور مزاح خیز بات ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرا دیتے تھے، اور ایسا مسکرانا کہ جس میں آواز نہ ہو، یعنی قہقہا نہ ہو، تبسم ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو اکثر مسکراہٹ تھی وہ تبسم تھی، نہ کہ قہقہا۔ تو جب ہم نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فالو کریں گے اپنی زندگی میں، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر اسلام کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔